دائم، تم اچانک؟ آؤ آؤ، خیریت؟ کیسے ہو؟ تم میری خیریت مت پوچھو سائم۔ وہ غرایا اور ایک پل کو سائم کو لگا اس کی دنیا ٹھہر گئی ہے۔ تم سائم؟ وہ آپ سے تم اور بھائی سے سائم پر آ گیا تھا۔ سائم کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹ کر بکھر سا گیا۔ ہاں تم، جب میرے دل میں تمہارے لیے ذرہ برابر عزت نہیں تو میں آپ جناب کا تکلف کیوں کروں؟ بیٹھ جاؤ دائم، پرسکون ہو جاؤ، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بند کرو یہ نرمی اور محبت کا ناٹک۔ تمہاری محبت کے مظاہرے دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو چکا ہوں۔ وہ تلخی سے بولا۔ آواز اونچی سے اونچی ہوتی گئی۔ تبھی قریب سے کاشف نکل آیا۔ وہ سردار سائم کا سب سے خاص آدمی تھا، خاص ترین۔ میں کل حوالات میں تھا، تم جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے پولیس کو کہا کہ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اسے دے دو۔ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تمہیں اپنی غلطی… ارے بس کرو، کون ہو آخر تم میری غلطیوں کو جج کرنے والے؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، بکواس بند کرو۔ کیسا بھائی؟ جو کبھی میری پیٹھ پیچھے میرا ساتھ دینے کو کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تم نے شراب پی کر گاڑی لوگوں پر چڑھا دی، میں نے تمہیں اس روز بچایا کیونکہ تمہاری پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی تمہاری، تم نے نشے میں ایک لڑکی کی عزت پر وار کرنا چاہا، میں نے تمہیں بچا لیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور تمہاری تیسری غلطی، تم نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ملازم پر گولی چلائی، اور میں نے تم سے اسی روز کہا تھا دائم، اس دن کے بعد تمہاری غلطیوں کو غلطی نہیں بلکہ گناہ ہی تصور کیا جائے گا۔ میں تمہیں انسان بنانا چاہتا ہوں، حیوان نہیں۔ جو اپنی گناہوں کو غلط نہ سمجھے اور ان پر خود کو قصوروار نہ ٹھہرائے وہ شیطان کہلاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا میرا چھوٹا بھائی شیطان بنے۔ اور تم خود تو جیسے گناہوں سے پاک ہو۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی دائم، کسی کی عزت پر وار نہیں کیا، کسی پر کبھی گولی نہیں چلائی، میں نے کبھی کسی کو اپنی گاڑی سے نہیں مستا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ گناہوں سے پاک۔ بس کرو، میں تمہارے وعظ سننے نہیں آیا، میں صرف اپنا حساب بے باک کرنے آیا ہوں۔ میں نے قسم کھائی تھی حوالات سے نکل کر سب سے پہلی گولی تمہیں ماروں گا، کیونکہ ہر فساد کی جڑ ہی تم ہو۔ اس نے یہ کہتے ہی پستول نکالی۔ ایک پل کو سائم پتھر کا ہو گیا۔ بے یقینی سے بھائی کو دیکھتے اس نے اسے پکارا، مگر وہ انسنی کرتا قدم بقدم آگے بڑھتا رہا۔ اسی پل پیچھے سے کاشف نے چھلانگ لگا کر دائم کو قابو کرنا چاہا، اور سائم مزید آگے آیا۔ دائم، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کرتا کاشف کو اسے چھوڑنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ ہوش میں ہی ہوں، آج تمہاری لاش گرائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ چلایا۔ سائم مسلسل اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت حویلی میں کوئی نہ تھا۔ گارڈ یقیناً اندرونی احاطے کے لان میں ہونے والے دور خرابے کو بیرونی احاطے کے باہر سے نہیں سن سکتے تھے۔ میں نے کہا چھوڑو پستول، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں ماروں گا، جان سے مار ڈالوں گا، وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ سائم نے اس دائم کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ دائم نے مزاحمت کی، دونوں الجھ گئے۔ گن دونوں کے ہاتھوں میں تھی، گھوم رہی تھی۔ سائم دائم کی کلائی مروڑ رہا تھا۔ دائم دانت پیستے ہوئے ٹریگر پر انگلی جمائے ہوئے تھا۔ چھوڑو، نہیں چھوڑوں گا۔ اسی کھینچا تانی میں ایک جھٹکا لگا۔ ٹھا! آواز بہت ہلکی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے دنیا رک گئی۔ بارود کی بو، دھوئیں کا بادل، اور پھر مکمل سناٹا۔ سائم نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دائم کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ سفید قمیص پر پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ بنا، پھر وہ نقطہ پھول بن گیا، سرخ پھول، تیزی سے بڑا ہوتا ہوا۔ دائم؟ سائم کی آواز نہ نکل سکی۔ دائم نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ پھر وہ دھڑام سے فرش پر گرا، خون کا فوارہ سا اٹھا اور پھیلنے لگا۔ سائم ایک پل ساکت کھڑا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گن فرش پر گر کر گھومتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح دوڑا، گھٹنوں کے بل دائم کے پاس گرا۔ دائم، دائم اٹھو! اس نے کانپتے ہاتھوں سے دائم کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دائم کا چہرہ پسینے اور خون سے بھیگا ہوا تھا، سانسیں تیز تھیں، ٹوٹی ٹوٹی۔ سائم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ آنسو اب بند نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، تم نہیں مر سکتے۔ سنو میری بات، آنکھیں کھولو، یہ میں ہوں سائم۔
دائم نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر دھندلی تھی۔ اس نے سائم کا کالر پکڑنے کی کوشش کی۔ بھائی میں نے نہیں کچھ مت بولو۔ سائم سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں تم سے گن لے رہا تھا بس، قسم سے یہ غلطی سے چل گئی۔ دائم معاف کر دو مجھے۔ دائم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ یا اللہ! کاشف چلایا، یہ کیا ہو گیا؟ سائم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ عاشق، جلدی گاڑی لے کر آؤ یہاں، جلدی۔ کاشف نے لرزتے ہاتھوں سے جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور باہر کی طرف دوڑا۔ میں ابھی، دائم تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے ہی تو پولیس افسر کو کہا تھا کہ اسے ایک دن حوالات میں رکھ کر چھوڑ دینا۔ میں نے انہیں تم پر FIR کاٹنے سے منع کیا۔ میں نے ان لڑکوں سے خود جا کر معافی مانگی، صرف تمہارے لیے دائم۔ لیکن میں یہ سب تمہیں بتاتا تو تمہیں شے ملتی، بس اس لیے تمہارے سامنے خاموش رہا۔ بس اسی لیے میرے بھائی، بس تم آنکھیں بند مت کرنا۔ دائم نے سائم کی شرٹ کو سختی سے پکڑا۔ اس کے منہ سے خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ اس نے آخری بار سائم کے چہرے کو دیکھا۔ اس نظر میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف تکلیف اور خوف تھا۔ سائم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دائم، یہ کیا ہو گیا؟ دائم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی سانس ایک بار اوپر آئی اور پھر سب ختم ہو گیا۔ لان میں صرف سائم کی دھاڑ باقی رہ گئی۔ دائم! وہ چیخ رہا تھا۔ دیواریں گونجتی رہیں۔ سائم اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو گود میں لیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جیسے بچپن میں بخار میں تپتے ہوئے دائم کا سر دباتا تھا۔ گھاس پر خون پھیل کر سیاہی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی اب اس دھبے پر پڑ کر اور بھی سرخ لگ رہی تھی۔ سائم سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کاشف نے گاڑی سے اترتے منظر کو دیکھا تو اسے ایک پل لگا تھا سمجھنے میں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم افسوس اترا۔ سر جھک گیا۔ سردار کیا سوچ رہے ہیں؟ پلیز رونا بند کریں۔ آپ کب اس حقیقت کو قبول کریں گے کہ ایک قتل نہیں تھا، ایک حادثہ تھا؟ وہ آپ کو مارنے آیا تھا۔ آپ اس سے پستول لے رہے تھے اور بس۔ میں تو گواہ ہوں۔ کاشف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ وہ جب اسٹڈی میں آیا تو اسے معمول کے مطابق سائم سے سکتے ہوئے ملا اور ہمیشہ کی طرح سائم نے وہ کہانی دہرائی، اس رات کا خوفناک منظر دہرایا جو اس رات ہوا تھا۔ کتابوں کے ریک کے پاس وہ دبکی بیٹھی تھی۔ راز کھلا بھی تو کیسے؟ اسے قصوروار کیسے ٹھہرایا جائے؟ بے شک میں نے دائم کو جان بوجھ کر نہیں مارا، لیکن اس کے بعد تو سب کچھ ہم نے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ اس کی لاش کو چھپا کر دوسری جگہ منتقل کرنا اور قتل کے شک کو 2 معصوم لڑکوں کی طرف لے جانا۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا سردار، لیکن وہ دونوں بھی تو صحیح سلامت ہیں۔ ان کے خاندان پر الزام تو لگ چکا جھوٹا، اور پھر مومنہ، میں اس کے لیے شاید کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ ہمیں زندگی میں کچھ پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں سردار۔ آپ سرداری سے ہٹائے جاتے تو جانتے ہیں نا واصف علی کیا کرتا؟ وہ سرداری کا امیدوار ہے کیونکہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اور پھر اسے اپنے ننیال والے قبیلے کی حمایت حاصل ہے۔ ہمارے علاقے کو اپنے انڈر لے کر وہ پارک، اسکول اور لائبریری کی زمین پر قبضہ کر لیتے، ہمارے علاقے کا پانی لے جاتے۔ آپ کی سرداری ہمارے علاقے کی عوام کی فلاح کے لیے ہے، اور وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے سردار بننا چاہتے ہیں۔ آپ خود کو قصوروار کہنا چھوڑ دیں سردار۔ وہ بہت احترام سے کہہ رہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتے رہے تھے، مگر مومنہ کے اعصاب دھیرے دھیرے سست ہوتے گئے اور وہ دھندلی آوازوں کو سنتے سنتے وہیں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سارا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آس پاس دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ اسٹڈی میں ہی تھی، مگر اس کے جسم پر کمبل تھا اور پنکھا بھی چل رہا تھا۔ وہ ذہن پر زور ڈال کر سوچنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے یہاں کون لایا، مگر تبھی اسٹڈی روم کھلا۔ اس نے آنکھیں مسلتے سامنے دیکھا تو سائم کھڑا تھا، سنجیدہ نگاہیں اور خاموش چہرہ۔ وہ یکدم گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ تم کل رات یہاں چھپ کر کیا کر رہی تھی؟ سوال نہایت سنجیدہ اور تلخ تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ میں کتابیں لینے آئی تھی اور شاید مجھے فٹس پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ میری شوگر لو ہو گئی ہوگی۔ جب میری شوگر لو ہو جائے تو مجھے فٹس پڑتے ہیں، تب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں ذیابیطس ہے؟ ایسے ہی۔ یہ سچ تھا کہ اسے ذیابیطس تھا، مگر یہ نہیں کہ اسے رات میں کوئی دورہ پڑا تھا۔ مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کل رات اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان گئی تھی۔
وہ گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ کیا ایک ذیابیطس کی مریضہ ان کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ اس سے پہلا خیال سویرا کا آیا تھا۔ وہ باقی کی پوچھ گچھ بھول کر وہیں سے پلٹ گیا اور مومنہ کسی خاموش بت کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سویرا صبح ہی ڈاکٹر سے ملنے چلی گئی تھی اور اگلے دن مومنہ کو لے جانے والی تھی۔ یہ بات اس نے خود سائم سے کہی تھی۔ سائم نے اسٹڈی سے نکلتے ہی سویرا کا نمبر ملایا۔ ہاں سائم بولیں، کہاں ہو سویرا؟ میں ڈاکٹر غزالہ سے کنسلٹ کرنے آئی ہوں، اس نے بتایا۔ کیا تم ان سے مل لی؟ نہیں، وہ تھوڑی سی لیٹ ہیں، ایک ڈیلیوری کیس کر رہی ہیں۔ اوہ اچھا، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے مومنہ نے بتایا ہے کہ وہ ذیابیطس کی مریضہ ہے۔ یہ سنتے ایک پل کو سویرا کا رنگ نچڑ گیا۔ کیا اس سے سیروگیسی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھ لینا۔ جی پوچھ لوں گی۔ اس معاملے میں ان سے تفصیل سے بات کرنا، اگر تم کہو تو میں بھی آ جاؤں۔ نہیں سائم، آج نہیں، آج میں ان سے سب ڈسکس کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ سائم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، آپ بھی۔ وہ مسکرائی اور فون بند کر دیا۔ دل میں ایک نئی سوچ ابھر آئی تھی، لیکن اس نے امید کا دامن تھامے رکھنے کا عزم کیا تھا۔ ڈاکٹر نے سنتے ہی کلین چٹ دے دی۔ ان کے مطابق 90% خواتین ٹائپ اے اور ٹائپ بی ڈائبٹیز کے ساتھ بچے ڈیلیور کرتی تھیں، بس شوگر کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے سویرا کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ 4 سے 5 ہفتے ڈاکٹرز اور لیب کے چکر، دوائیوں کے استعمال کے بعد آخر مومنہ کے سامنے معاہدہ پیش کیا جاتا ہے۔ کل ہم ایمبریو ٹرانسفر کے لیے جائیں گے، سویرا نرمی سے اسے اطلاع دیتی ہے۔ اس وقت وہاں سائم موجود نہیں ہوتا۔ مومنہ آہستہ سے اس بات میں گردن ہلا کر معاہدہ تھام لیتی ہے۔ کیا اس کی ضرورت تھی؟ ہاں مومنہ، یہ معاملات بھی ضروری ہیں، یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ مرحلہ ہے، تو اسے ہم زبانی کلامی لے کر نہیں چل سکتے۔ وہ مسکرا کر وضاحت دیتی ہے۔ مومنہ دستخط کرنے پر راضی تھی، مگر اس کے لیے یہ معاملہ ایک سودا نہیں تھا۔ اس نے تو بس اپنے دل کی بات پر لبیک کہتے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر سویرا اور سائم معاہدہ لے آئے تھے۔ اس نے جاننے کی بھی کوشش نہ کی کہ یہ فیصلہ یا مشورہ کس کا تھا، مگر معاہدے پر لکھی شرط میں اول یہ تھا کہ پیدائش کے بعد بچے سے مومنہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور قانونی لحاظ سے بھی وہ کسی طرح سے تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بایولوجیکلی بچے کے اصل والدین سائم اور سویرا تھے۔ وہ صرف اسے دنیا میں لانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ سویرا نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ معاہدے پر جتنی چاہے رقم لکھوا سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ اپنی شرط بتا چکی ہے۔ مگر معاہدے پر تحریر رقم دیکھ اس کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کی حیرت کو دیکھ کر سویرا نے اسے تسلی دی تھی کہ یہ صرف شکریہ کا تحفہ ہی سمجھ کر قبول کر لے۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے سائم اور سویرا کو وہ معاہدہ لوٹا دیا، جس کی ایک کاپی شام میں سائم اسے دے گیا تھا، اور اگلے دن وہ ہسپتال جا پہنچے تھے، جہاں ایک پروسیجر کے ذریعے ایمبریو اس کے جسم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ تھا، اور اس نے دل ہی دل میں خود بھی ایک گائناکالوجسٹ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 2 ہفتے میں ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنا دی تھی۔ غیر متوقع طور پر پہلی کوشش میں ہی کامیابی مل گئی تھی۔ سائم نے اس کے لیے 2 خاص ملازمہ رکھی تھی، جن میں سے ایک نرس تھی۔ اس کے ذمے مومنہ کی دیکھ بھال تھی۔ سویرا اگلے دن ہی واپس بڑی حویلی چلی گئی تھی، جبکہ سائم یہی تھا، لیکن وہ اسے حویلی میں بہت کم دکھائی دیتا تھا، یا پھر دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ مغربی کمرے کی بڑی کھڑکی سے شام کا دھندلا اجالا اندر آ رہا تھا۔ پردے ہوا سے ہلکے ہلکے سرک رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی لیمن گراس کی خوشبو تھی۔ مومنہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس کے پیٹ پر ہلکا سا ابھار تھا۔ 4تھا مہینہ۔ سفید سوتی فراک میں وہ اور بھی نحیف لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظریں صفحے پر نہیں تھیں۔ وقت اس کے لیے جیسے رک سا گیا تھا، اور رکا ہوا وقت بھی اس کے لیے دھیرے دھیرے ایک تحفظ کے احساس میں بدلتا گیا تھا۔ سویرا 2 ہفتوں میں 2 دن کے لیے آتی تھی، جبکہ سائم ہر ہفتے 2 دن یہیں رہتا تھا۔ وہ 2 دن مومنہ کے لیے ایک اچھوتے احساس سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ آج صبح ہی اسے سائم کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اور اسی پل دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی مگر باوقار۔ آ جائیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ سائم اندر آیا، سیاہ قمیض شلوار پہنے، چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی۔ وہ چلتا کھڑکی کے پاس رک گیا۔ مومنہ کو نہیں دیکھا، باہر لان کو دیکھا جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر سے ملاقات کیسی رہی؟ اس کی آواز بھاری تھی مگر لہجہ ہموار۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، بچہ صحت مند ہے۔ مومنہ نے فوراً جواب دیا۔ سائم نے سر ہلایا۔ دوائی وقت پر لے رہی ہو؟
جی نازیہ آپی یاد کروا دیتی ہیں۔ کھانا کھا لیا؟ پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ سوال جواب ختم ہوتے 2 منٹ کا سکوت چھا گیا۔ وہ مڑا اور جانے لگا۔ صائم صاحب، مومنہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ رکا، پیٹھ مومنہ کی طرف تھی۔ بولو۔ کچھ نہیں، بس شکریہ۔ صائم نے کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ مومنہ نے بند دروازے کو دیکھا اور لمبا سانس لیا۔ دل کے اندر کچھ مچلا، پھر ڈوب گیا۔ وہ صرف بچے کے لیے پوچھتا تھا، صرف معاہدے کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھو مومنہ، اس نے خود سے کہا۔ مگر پھر بھی دل میں ٹھہراؤ نہیں آیا، نہ خیالات شانت ہوئے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے 11 بج گئے۔ وہ جانتی تھی اب نرس آ کر چکر لگائے گی۔ یہی ہوا۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ ہاں، نیند نہیں آ رہی۔ آپ سے کہا تھا نا ایسے بار بار پریشان نہ ہوا کریں۔ جی مگر صائم صاحب یہی ہیں، کچھ دیر پہلے ہدایت کی ہے کہ چکر لگا لوں۔ کہہ رہے تھے خوراک مزید بہتر کروں آپ کی، آپ کمزور لگ رہی ہیں۔ کمزور نہیں تو؟ اس کا دل دھڑک سا گیا۔ وہ اتنی فکر کیوں؟ خیال ذہن میں ادھورا رہ گیا۔ ظاہر ہے اپنے بچے کے لیے۔ اب جب تک وہ ہیں مجھے رات میں بھی 2 چکر لگانے پڑیں گے، یہ ان کا حکم ہے۔ مومنہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کا شوگر چیک کرتی ہوں، اس نے ایک طرف بڑھتے کہا۔ مومنہ نے فقط سر ہلا دیا۔ اگلی دوپہر کو مومنہ کتاب لینے لائبریری آئی تو صائم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میز پر فائلیں پھیلی تھیں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آواز سخت تھی۔ میں نے کہا تھا اس پروجیکٹ میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کا اعتماد ہے ہم پر۔ جی ٹھیک ہے۔ فون بند کیا تو سامنے مومنہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر نظر ہٹا لی۔ وہ اکثر لائبریری میں کتابیں ڈھونڈنے آیا کرتی تھی تو اس کے لیے یہ معمول کا منظر تھا۔ مومنہ کتابوں کی الماری کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کا پیر اچانک صفات کے پلندے پر پڑا۔ وہ یکدم لڑکھڑائی۔ صائم جھٹکے سے اٹھ کر تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سہارا دیا۔ سنبھل کر۔ صائم کی آواز کمرے میں گونجی۔ ٹھیک ہو تم؟ جی بس اچانک۔ مومنہ نے سر جھکا لیا۔ شرم اور کچھ اور احساس سے گال سرخ ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ یہاں، پانی لاؤں؟ اس نے کرسی کھینچ دی۔ نہیں ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ صائم نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ شوگر چیک کیا تھا نازیہ نے؟ جی کیا تھا۔ یہ میرا پیر یہاں پھنسا تھا تو صائم نے نیچے دیکھا اور جھک کر سارے صفحات راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دیے، پھر اٹھ کر دوبارہ میز کی طرف بڑھ گیا۔ خیال رکھا کرو، کہتے ہی وہ واپس اپنی فائل پر جھک گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مومنہ کرسی پر بیٹھی اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں، اس کی انگلیاں جو قلم پکڑے ہوئے تھیں، اس کا دل دھڑکا تھا۔ لب چباتے وہ وہاں سے اٹھتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ اسی شام کو بادلوں نے آسمان کو پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ مومنہ شدت سے دعائیں کر رہی تھی کہ بارش ہو اور وہ بارش میں جا کر بارش کا خوب مزہ لے۔ ابھی دعا لبوں پر ہی تھی کہ موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ وہ یکدم پرجوش سی ہوتی باہر کی جانب بڑھی، قدم احتیاط سے رکھتی وہ باہر لان میں چلی آئی۔ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے، چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ بارش کا مزہ لے رہی تھی، جب گرج دار آواز پر وہ سہم کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہاتھ میں چھتری تھامی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہلکا ہلکا بھیگا ہوا تھا۔ بارش میں کیوں کھڑی ہیں؟ اب کے لہجہ کچھ کم سخت تھا۔ وہ بس دل کیا 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ؟ صائم ایک قدم اور آگے آیا، چھتری اس کے اوپر تان لی۔ تمہیں پتہ ہے پریگنینسی میں ٹھنڈ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بخار ہو جائے تو؟ وہ اس کی فکر میں غصہ شامل تھا۔ مومنہ نے سر جھکا لیا۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ صائم کے چہرے پر بھی پانی تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ مومنہ اس کی سانس محسوس کر سکتی تھی۔ جلدی اندر چلیں، صائم نے کہا۔ آواز اب نرم پڑ گئی تھی۔ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور دیکھ کر قدم رکھنا، فرش پھسلن والا ہے، پیر مت پھسل جائے۔ وہ چھتری تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک جگہ پانی کھڑا تھا۔ صائم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ لمس 1 سیکنڈ کا تھا، مگر مومنہ کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اندر آ کر صائم نے مہناز کو حکم دیا، میڈم کے لیے ادرک والی چائے بناؤ فوراً۔ پھر مومنہ کی طرف دیکھا۔ خیال رکھا کرو اپنا، یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، آئندہ میں ایسی کوئی بے احتیاطی نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مومنہ کمرے میں آ کر دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، اس کے دل میں بھی بارش تھی۔ شاید وہ آج پھر بڑی حویلی چلا جائے گا۔ اس کا دل اداس ہونے لگا۔ اس کے یہاں ہوتے ایک تحفظ کا احساس ہر دم ساتھ رہتا تھا، مگر اس کے جاتے ہی جیسے حویلی سے ایک ایک چرند پرند بھی
کوچ کر جاتا تھا۔ یہ سب پتہ نہیں کب، کیسے اور کیوں ہوا، مگر وہ خود کو مکمل طور پر سردار سائم کے سحر میں قید پاتی تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ سویرا سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ صرف اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اس نے تو نکاح میں رکھتے ہوئے بھی کبھی اسے ایک پل کے لیے ایسی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ تو اس پر حلال تھی، چاہتا تو وہ اپنے حقوق پورے کرتا، مگر اس نے تو کبھی اسے ویسے دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ مومنہ اس کی عام نگاہوں اور فکر مندی بھرے لہجے سے ہی مکمل طور پر کسی ریت کی دیوار کی مانند بن جاتی تھی۔ دل یکدم اداس ہوا۔ مزید 5 ماہ اور پھر وہ سردار سائم کی فکر و توجہ سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی کوکھ سردار سائم کے وجود کے حصے سے خالی ہو جائے گی۔ اس نے بے اختیاری اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آج پھر اس نے کہا، خیال رکھو۔ آج پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک سیکنڈ کے لیے۔ میں جانتی ہوں میں کیا ہوں، ایک سیروگیٹ، ایک معاہدہ، اس کے اور سویرا کے بچے کی وقتی ماں، بس 9 ماہ کے لیے۔ وہ سویرا سے محبت کرتا ہے۔ سویرا ہر بار یہاں آ کر مجھے احساس دلاتی ہے کہ سائم صرف سویرا کا ہے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں، مگر پھر بھی میرا خود پر اختیار کیوں نہیں؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگی ہوں؟ وہ مجھ سے بات بھی اتنی نہیں کرتا، ضرورت ہو تو 2 لفظ بس، مگر ملازموں کو 24 گھنٹے میرے لیے دوڑا کر رکھتا ہے۔ میرے کھانے کی، میرے سونے کی، میرے چلنے کی، ہر چیز کی فکر ہے۔ مگر میں شاید پاگل ہوں جو اس کی اپنی اولاد کے لیے کی جانے والی ہر فکر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہوں۔ آج بارش میں جب اس نے کہا پیر مت پھسل جائے تو میرا دل چاہا کہ میں کہوں تم ہاتھ تھام لو تو کبھی نہیں پھسلے گا، مگر میں چپ رہی۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ اس نے کبھی کوئی پیش قدمی کو تو نہیں کی اور شاید کبھی نہ کرے گا۔ اور وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ مومنہ کے لاکھ چاہنے کے باوجود وقت ٹھہرا نہیں۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ سویرا بھی چھوٹی حویلی میں تھی اور آج کل کچھ کھچی سی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بات پر اعتراض نہ کر پاتی تھی کہ سائم مومنہ کی حد سے زیادہ فکر کرنا چھوڑ دے۔ وہ سائم کے مزاج اور شخصیت سے واقف تھی، مگر مومنہ اس کے نگاہوں میں چھپے اسرار بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ہم ڈیلیوری کے فوراً بعد مومنہ کو بتا دیں گے کہ تم نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسا تم کہو، میں بتا دوں گا۔ سائم نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے وہاں سب کو کہہ دیا ہے کہ ہم کل تک اپنے بچے کو لے کر حویلی پہنچ جائیں گے۔ کل تک؟ کیا مومنہ ہمارے ساتھ چلے گی؟ سائم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ کیوں چلے گی؟ اس کی ذمہ داری آج ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی جلدی تو ہم اسے بچے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، معاہدے کے مطابق یہی طے ہوا تھا، مگر اسے کچھ وقت۔ نہیں سائم، ایسا نہیں ہوگا، یہ بچہ ہمارا ہے، اور پیدائش کے بعد ایک پل کے لیے بھی میں مومنہ کو بچے کے پاس برداشت نہیں کروں گی۔ وہ یکدم تلخ ہونے لگی۔ سائم حیران پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سویرا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائم؟ وہ خفا لگ رہی تھی۔ شاید مجھے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر وہ بچہ ہمارا ہے اور مومنہ کی ڈیوٹی بس۔ ڈیوٹی؟ اس نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، بچے کے لیے اس کا پاس ہونا ضروری ہے۔ کیا وہ اسے دودھ نہیں پلائے گی؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خود اپنے ہاتھوں سے اسے ایک رشتہ دے دیں، رضاعت ہو جائے گی، کل کو وہ اٹھ کر آ جائے کوئی حق جتانے۔ تم انسیکیور کو کیوں ہو رہی ہو سویرا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور تم حد سے زیادہ مومنہ کی طرف جھکتے جا رہے ہو۔ اگر تمہیں اس سے انسیت ہو گئی ہے تو بے شک تمہارا جو جی میں آئے کرو، میں چلی جاتی ہوں، تم اس کے ساتھ مل کر پال لو بچہ۔ اس کی آنکھیں سرخ اور لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ سائم اس کی باتوں پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، ہم یہ باتیں بعد میں کریں گے، اور تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے، پلیز۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے رخ موڑے ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ سائم وہیں بینچ پر ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھا تھا۔ اسے سویرا سے یوں اس وقت ایسے بچپنے کی امید نہیں تھی، مگر خیر وہ اس وقت ساری توجہ اپنے ہونے والے بچے پر رکھنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور اندر مشینوں کی بیپ کی آواز کے سوا سب خاموش تھا۔ مومنہ بستر پر لیٹی تھی، چہرہ تھکن سے زرد تھا، آنکھوں کے نیچے سوجن تھی، لیکن ہونٹوں پر ایک عجیب سی سکون دہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی باہوں میں ایک چھوٹا سا وجود تھا، کمبل میں لپٹا ہوا، سانس لیتا ہوا معجزہ۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سائم سب سے پہلے اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات بھر سویا ہی نہ ہو۔ اس کے پیچھے سویرا تھی۔ سویرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چل کر مومنہ کے پاس آئی اور جھک کر ننھے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ مومنہ تھکن زدہ آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی۔ تمہارا شکریہ مومنہ، سائم نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ بھی جا کر سویرا کے پاس کھڑا ہوتے اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تم نے ہمارے لیے جو کیا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے،
ہم لفظوں میں شکریہ بھی ادا کریں تو کم ہے۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سویرا آگے بڑھی اور مومنہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے کتنا مشکل تھا، 9 مہینے، درد، قربانی، شاید ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھلا پائیں۔ مومنہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ یہ آپ دونوں کا بچہ ہے، مومنہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صرف ایک ذریعہ تھی۔ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کی خوشی کی وجہ بنوں۔ اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہوگی؟ ہم تمہارا یہ احسان یاد رکھیں گے۔ میں تمہیں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں، شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ وہ آہستگی سے بھولی۔ مومنہ کے چہرے کا رنگ نچڑ سا گیا۔ اس نے سائم کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر سویرا کی طرف دیکھنے لگا۔ سائم نے نکاح کے کاغذ جو تمہیں دکھائے تھے وہ اصل نہیں تھے، تمہارا سائم سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ یہ سنتے مومنہ کی آنکھیں یکدم حیرت و بے یقینی سے پھیلیں۔ اس نے سائم کو حیرت سے دیکھا۔ وہ سویرا کو شکایتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وقت نہیں تھا اس بات کا۔ اسے سویرا کی حرکت پر دل ہی دل میں بہت غصہ آیا۔ مومنہ یک ٹک سائم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہ یہ سوال اپنی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ سائم نظریں چرا گیا۔ مجھے یقین ہے تم بھی اپنی نئی زندگی کے لیے کئی خواب لے بیٹھی ہو، تو تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے مجھے یہ وقت سب سے بہتر لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور سائم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی اس کے مصنوعی پن کو جانچ لیا تھا، مگر وہ فی الحال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سائم چاہتا تھا کہ تم بچے کو دودھ نہیں سویرا، آپ دونوں کا شکریہ، وہ پھیکی مسکراہٹ لیے بولی۔ سائم نے سویرا کو پھر دیکھا اور اس پر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ شکریہ مومنہ، واقعی بہت شکریہ، سویرا نے مزید کہا اور بچے کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ سائم کچھ پل وہیں کھڑا رہا اور پھر خود بھی باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ ضبط کھو بیٹھی۔ وہ رشتہ جس کے احساس میں ڈوبے وہ سائم کو دن رات چاہتی رہی تھی، در حقیقت ان کے درمیان تھا ہی نہیں۔ یہ خیال اسے درندوں کی مانند نوچ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سویرا اس کی آنکھوں میں سائم کے لیے کچھ دیکھ چکی تھی، شاید تبھی اس نے یہ انداز اپنایا۔ لیکن سائم نے اس سے جھوٹا نکاح کیوں کیا؟ کیوں؟ وہ ایک پل بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، جیسے سب کچھ ایک جھٹکے میں اس سے چھین لیا گیا ہو۔ آنسو بے اختیار بہتے چلے گئے۔ بڑی حویلی میں بڑا جشن منایا جا رہا تھا، خوب پیسہ اڑایا جا رہا تھا، ہر ایک کو نوازا جا رہا تھا، سب اس خوشی میں شامل تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام دائم رکھا تھا، جس کے بعد اس کی سوتیلی ماں بھی بچے کو دیکھنے آئی تھی۔ اس سے پیار کیا تھا اور کئی نوٹ اس کے سرہانے رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ ڈیرے پر بھی مبارکباد دینے آنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور حویلی میں بھی عورتوں کا رش لگا رہتا تھا، جبکہ حویلی کے پیچھے باغ میں ایک ہفتے سے لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ سائم مصروفیت میں دوبارہ چھوٹی حویلی کی طرف تو نہ ہی جا سکا، لیکن اس نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ مومنہ کو بحفاظت چھوٹی حویلی منتقل کیا جائے اور اس کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اس نے دوبارہ سویرا سے اس متعلق بات نہیں کی تھی، لیکن سویرا جانتی تھی کہ سائم ناراض ہے اور وہ اس کی اس ناراضگی پر پرواہ بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ غلطی سائم کی ہے۔ دونوں کے بیچ ایک سرد سی دیوار حائل ہو گئی تھی جس سے دونوں توڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن آخر کار سویرا اس کے رویے سے تنگ آ کر پھٹ پڑی۔ آپ ایک انجان لڑکی کے لیے اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جذباتی نہیں ہو رہا، دل کے تم بے حس ہو گئی تھی اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایک ایسی لڑکی کا دل دکھاؤ گی جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے بدلے میں اچھی خاصی دولت دی تھی، ہم نے معاہدے میں رقم تحریر کی، اس نے نہیں، سائم نے یاد دلایا۔ اور ویسے بھی نکاح جھوٹا ہی تھا، اگر میں نے اسے بات بتانے کی نہیں تمہارے رویے کی ہے سویرا۔ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی، انتظار کرتی کچھ دن، بچے کو اس کے پاس رہنے دیتی، احسان کے طور پر اسے جتاتی نہیں۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر ہماری اولاد کو دنیا میں لائی اور تم نے ان مشکل لمحوں میں زندگی کا ایک تلخ حصہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیا وہ وقت صحیح تھا؟ کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی پچھتاوا نہیں ہوا؟ تم اتنی خودغرض تو کبھی نہیں تھی۔ سویرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ آپ سے مانوس ہو رہی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انسان ہے مانوس ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتی مانوسیت؟ 1 سال، 2 سال؟ نہیں مومنہ، چند مہینوں کی بات تھی۔ میں نے اسے کوئی ایسا احساس نہیں دلایا جس سے تم اس طرح رویہ اختیار کر لو۔ تم میری بیوی ہو، اگر مجھے تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت ہوتی تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ You are upset, right? You are upset because I ruined your thrilling adventure. Your curious visits to that girl got ruined, right? Of course, you were enjoying her feelings towards you. وہ یکدم بپھر کر بولی۔
اسٹاپ بینگ کریزی سویرا، آئی ایم ناٹ اے ٹین ایجر۔ وہ اسے جھڑک کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے تو کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تک نہیں، اس کی طرف توجہ تک نہ دی، اس سے ضرورت سے زیادہ بات تک نہ کی، اور سویرا اس پر اس طرح کے الزام لگا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا، مگر اس وقت وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ مومنہ نے چند روز بعد خاموشی سے حویلی چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ سردار صاحب نے اس کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ سویرا اس بات سے واقف تھی کہ وہ جا چکی ہے، اور یہ بھی کہ سائم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ ملی۔ سائم اور سویرا نے اس روز کے بعد کبھی دوبارہ مومنہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ سائم ہمیشہ کی طرح ایک اچھا محبت کرنے والا شوہر اور اب ایک شفقت سے بھرپور باپ بھی تھا۔ سویرا کو اس کے رویے میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی تھی، اور وہ خود بھی مکمل طور پر خود کو ننھے دائم کے ساتھ مصروف رکھتی تھی۔ مگر ایک روز جب سائم چھوٹی حویلی گیا ہوا تھا تو وکیل کچھ کاغذات لے کر آئے۔ کاغذات جو ہی اس کے کمرے تک پہنچے، وہ خود کو انہیں کھول کر دیکھنے سے روک نہ پائی۔ جب سے مومنہ بغیر بتائے وہاں سے گئی تھی، اسے خود بھی ایک عجیب احساس گھیرے رکھتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ لوٹ کر آ گئی تو کہیں سائم نے سچ میں تو اس سے نکاح نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کیوں بار بار اسے اس کے سامنے ڈیفینڈ کرتا۔ مگر وہ اپنے خیالات کو کبھی زبان نہ دے سکی، کیونکہ وہ سائم کے مزاج سے واقف تھی۔ ایک ہی بات کا بار بار گردان اسے گراں گزرتا، اور ان کے درمیان بات بگڑ سکتی تھی۔ لیکن یہ کاغذات ایک وصیت نامہ تھا کہ مومنہ نامی لڑکی جب واپس آئے گی اسے اس کی مختص کردہ رقم لوٹائی جائے گی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، مگر پھر خاموشی سے وہ کاغذات الماری میں سنبھال کر رکھ دیے۔ سائم اگلے دن لوٹا تو اس نے اسے کاغذات کے متعلق بتایا اور پوچھا کہ وہ کس چیز کے کاغذات ہیں۔ ایک یہ خاموش وصیت ہے، وہ لڑکی جب کبھی لوٹے گی ہمیں اس کا قرض لوٹانا ہوگا۔ ہم اس کے قرض دار ہیں؟ تو کیا نہیں ہیں؟ سائم نے پرسکون لہجے میں پوچھا تو سویرا کندھے اچکا کر رہ گئی۔ سائم کچھ نہ بولا، مگر وہ سویرا کے بغیر کہے بھی اس کے دل کی بات اور خیالات جانتا تھا۔ وہ آج تک مومنہ سے انسیکیور تھی۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس کا ذکر دوبارہ ہونے پر خوش نہیں تھی، لیکن سائم نے مزید کوئی بات نہ کی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی سویرا کے دل سے وہ بات نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ہی اسے بھولنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ سائم نے کبھی کسی بات کو اتنا سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ 10 سال بعد یہ منظر عمان کے شہر مسقط کے علاقے المیرانی کا تھا، جہاں وہ سویرا اور 12 سالہ دائم کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوا تھا۔ وہ کشتی انہیں قریبی پانیوں میں ایک چکر دلا کر 16ویں صدی سے قائم قدیم تاریخی قلعوں کی سیر کرنے والے تھے۔ وہ ابھی کشتی میں سوار ہی ہوئے تھے جب ان کے ہم قدم ہی وہ جانا پہچانا چہرہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک پل کے لیے سائم پتھرا کر رہ گیا۔ وہ یقیناً وہی تھی، مومنہ صالح، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 35-36 سالہ مرد بھی تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے، اور ایک 2 سالہ بچی جو خوشی سے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ سویرا نے سائم کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا تو ایک پل کو جیسے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ سالوں پرانا بوجھ یکدم کاندھوں سے ہٹ گیا۔ وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ یہ ایک تسلی بخش خیال تھا، اسے اپنا آپ یکدم ہلکا پھلکا لگا۔ مومنہ! سائم نے ایک پل لگایا تھا اسے پکارنے میں۔ مومنہ نے چونک کر گردن گھمائی، اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مومنہ کی نگاہیں سائم سے اگلے پل ہی بھٹک کر 12 سالہ دائم پر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چمکی تھیں، وہ مسکرانے لگی، پھر سویرا کی طرف دیکھا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کہنے والی سویرا تھی۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ لوگوں سے یہ اچانک مل کر۔ بابر، یہ سائم صاحب ہیں، اور یہ سویرا ہیں، اور یہ ہے دائم۔ کیسے ہو دائم بچے؟ وہ مسکراتے ہوئے دائم کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں مومنہ آنٹی؟ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ مومنہ کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اسے اس کے وجود سے بے خبر نہیں رکھا گیا تھا۔ اس نے ممنون نظروں سے سائم اور سویرا کو دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے عنایہ، بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ سویرا نے جھک کر اس کے بال بکھیرے۔ وہ شرما کر ماں کے آنچل میں منہ چھپا گئی۔ یہ اچانک ہونے والی ملاقات بہت خوشگوار رہی تھی۔ بات چیت کے دوران ہی اگلی ملاقات طے ہوئی، جہاں وہ دونوں خاندان ساتھ کھانا کھانے والے تھے۔ یہ ملاقات بندر الخیر کے علاقے میں رکھی گئی، جہاں ایک لگژری ہوٹل میں انہوں کی کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یوں تو سائم بضد تھا کہ یہ ڈنر ان کی طرف سے ہے، مگر مومنہ کے شوہر بابر نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں تو یہ ڈنر ہماری طرف سے ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔
لذیذ مسکتی کھانوں اور دلچسپ گفتگو میں یہ وقت کٹا۔ اسی دوران سائم کو معلوم ہوا کہ مومنہ اسی شہر میں ایک ہسپتال میں قابل ڈاکٹر تھی، ایک گائنیکولوجسٹ تھی اور اس کا شوہر نیورو سرجن تھا۔ وہ متجسس تھا کہ مومنہ نے اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا، لیکن اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ خوش اور اچھے حالات میں تھی، اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ حد سے زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ سائم کے دل سے بھی ایک بہت بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مومنہ کو احساس دلایا کہ وہ ابھی تک اس کی قرض دار ہے اور اس کا قرض ان کے پاس محفوظ ہے، جس پر مومنہ نے ہنس کر بات ٹال دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس دولت اور رقم میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ سائم بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ جب چاہے واپس آئے اور اپنی رقم لے لے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ سویرا بھی مومنہ کی زندگی کے حوالے سے بہت سی باتیں جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر کی موجودگی کا خیال کرتے اس نے مزید کوئی ذاتی سوال نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی ان کی ملاقات بہت خوشگوار رہی تھی۔ نئے رابطے بحال ہوئے تھے اور ان لوگوں نے اب رابطے میں رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ دائم کو بھی نئی دوست مل گئی تھی، عنایہ کی صورت میں۔ سائم اور سویرا جتنے دن مسقط میں رہے، مومنہ اور بابر انہیں مسقط کی مشہور جگہوں پر گھمانے لے جاتے رہے۔ جانے سے پہلے سائم اور سویرا نے ان کے لیے ڈھیروں تحفے خریدے۔ تحفے کے تبادلے ہوئے اور سویرا نے مومنہ کو پاکستان آنے کی بھی دعوت دی، جسے مومنہ نے چھٹیوں پر ٹال دیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر سویرا کے دل میں کھڑی وہ خاموش اور پرشکوہ دیوار ریت کی مانند پھسل گئی تھی۔ وہی حال سائم کا بھی تھا۔ اس نے مومنہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، جسے مومنہ نے ہنس کر ٹال دیا اور بولی، جو ہوا تقدیر کا لکھا تھا۔ گزرا سفر میرے لیے بہت سے اسباق سے بھرا تھا اور میں بہت مضبوط بھی ہو گئی ہوں، تو اس میں مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ زندگی وہاں نہ لے کر جاتی تو شاید میں یہاں بھی کبھی نہ پہنچتی۔ اس نے آخر وقت تک یہ بھی ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے اور بھاری راز کی ہم راز تھی، کہ کچھ باتیں دفن رہنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کچھ رازوں کا راز رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات مسکراہٹوں اور نیک تمناؤں کے حصار میں تمام ہوئی تھی، اور وہ سب اپنے اپنے راستے پر چل دیے تھے۔